چور تھے زخموں سے اٹھ بیٹھے کہا جو شیبر نے خیمے تو چپ رہے کہا بڑی زینب حسین سنا شام میں جاتے خون رونے لگا کیا یہ سوچتا گلے کی تاک میں آدھے خود چکانا تھا گلے کی تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ بھولے کھوئے ہوئے وہ یاد کرتا تو شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا پر محمد کو جو پرسوز آواز میں نوحہ پیش کر رہے تھے. اب میں درخواست گزار ہوں شاعر اہل بیت ڈاکٹر ندیم نقوی سے کہ وہ سلام کا ہدیہ پیش کریں. ڈاکٹر ندیم نقوی. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ.
مومنین کرام انجمن جعفر نگار جو اس جعفر نگار سوسائٹی روشن چشا جس کا زندگان رکھنا اور جس خلوص سے وہ اشرا مجالس کا اور اس کے علاوہ دیگر جو پروگرام ہے داخلہ مدینہ کا جو سفر کربلا کے جو جلوس میں انجمن جعفر نگار خلوص سے اور بہت اخلاص سے برپا کرتے ہیں، خصوصاً ذاکرین کے درخواست میں ہمیشہ سے انجمن جعفر نگار جو ہے وہ بہت ہی احتیاط اور بہت ہی خلوص سے کام لیتی ہے اور ایسے علماء اور ایسا خطبہ ان مجالس سے خطاب کرتے رہے کہ جو قوم میں نہایت اچھے اور بہتر حوالوں سے معروف ہیں۔ اسی میں جملہ کا علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی آخری مجلس سے آج خطاب فرما رہے ہیں، جس کے بعد شاہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام پر عمل ہوگا۔ انجمن جعفر نگار کے اراکین خصوصاً ارشد بھائی، توقیر بھائی اور سب سے زیادہ اختیار امام رضوی جو ان مجالس میں نہایت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور سارے سال میں وظائف خدمات میں مصروف رہتے ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ مسلسل مجالس میں پڑھنے سے آواز تھوڑا سا نہیں رہی، کیونکہ امام سجاد کی شہادت کا دن گزرا ہے اور اس بیمار امام کی شہادت تھی جس کا نام لیتے ہی رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس بیمار کے صدقے میں حاضرین میں جو بھی بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، جو مومن بیمار ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے دفعہ بعض بلند صلوات پڑھتے چلیں۔ جب سجاد لکھا جب سجاد لکھا میرا قلم رونے لگا، درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا، درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا۔ جب جب سجاد لکھا، جب سجاد لکھا میرا قلم رونے لگا، درد کچھ ایسا بڑھا، درد پہ غم رونے لگا۔ کہہ کے سجاد نے اشام بہائے آنسو، کہہ کے سجاد نے اشام بہائے آنسو، کر کے پھرتا شام رقم رونے لگا، درد کچھ ایسا بڑھا،
अली जब चली बाजारों में नोकी निज़ार पे सजे नोकी निज़ार पे सजे शाह रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दिल पे गम रोने लगा जब जब सजाद लिखा जब सजाद लिखा मेरा कलम रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दर्द पे गम रोने लगा देख कर मानी ससीना के गले में रस्सी देख कर मानी ससीना के गले में रस्सी फर गाजी का गिरा फरमासी का गिरा और अलम रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दर्द पे गम रोने लगा जब भी सजाद लिखा जब भी सजाद लिखा मेरा कलम रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दर्द पे गम रोने लगा बेदाग जब चली बाजारों में बेदाग अली जब चली बाजारों में नोके निज़ार पे सजे नोके निज़ार पे सजे शाह रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दर्द पे गम रोने लगा गम सजाद के फट जाता मेरा सीना नबी गम सजाद के फट जाता मेरा सीना नबी करके मैं नाद अली करके मैं नाद अली सीने पे दम दम रोने लगा दर्द कुछ ऐसा बढ़ा दर्द पे गम रोने लगा जब भी सजाद लिखा जब भी सजाद लिखा
چار دو تین اشعار امام صادق کے جو ہے پیرو وہ صبر کر کے دکھا رہے ہیں، جو وارث علم انبیاء ہیں خرد کے دریا بہا رہے ہیں۔ جواب بدگوئی ہے خاموشی، اور اس خاموشی میں راز یہ ہے وہ اپنا شجرہ بتا رہے تھے، ہم اپنا شجرہ جواب بدگوئی ہے خاموشی، اور اس خاموشی کا راز یہ ہے وہ اپنا شجرہ بتا رہے تھے، ہم اپنا شجرہ بتا رہے ہیں۔ اور اس دن علامہ نے تیسری مجلس میں اس کا نام دیا تھا، وہ نظم کیا کہ علی کے عاشق علی کی خاطر جہل سے صرف نظر کریں گے، علی کے عاشق علی کی خاطر جہل سے صرف نظر کریں گے، جواز اس کا فقط یہی ہے وطن کو اپنے بچا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے شاعر اہل بیت ڈاکٹر ندیم نقوی جو سلام کا ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ مومنین کرام، سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید شاہ حسین نقوی مسلسل مصروف اعزاز کے ساتھ ساتھ مومنین کی خدمت میں بھی مصروف ہیں، اور جو ملک کے حالات ہیں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے، اس میں بھی وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ محمد آل محمد ہم سب پہ کرم کرنے والے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد بہتر نتائج اس کے نکلیں گے۔ قبلہ کی جو کاوشیں ہیں ہم پہ محمد آل محمد، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سر پہ ان کا سایہ موجود رہے۔ ان کے صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے والد کے جو اس وقت علیل ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے والد کے مکمل صحت یابی کے لیے درود بھیج دیں۔ مومنین کرام، قبلہ انجمن جعفر تیار کے مجالس سے پچھلے کئی سالوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ انجمن جعفر تیار ان کے دل سے مشکور ہے اور امید کرتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قبلہ کے مکمل صحت یابی کے لیے ایک بار اور درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے برادر رضا، ان کی والدہ علیل ہیں، یہ جو ساؤنڈ سسٹم یہاں لگا ہوا ہے انہی کے توسط سے ہے، ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے مکمل درود بھیجتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متخطف القائلون ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة
والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات. انجمن جعفر طیار اور ماتمی دستہ جعفر طیار اور جعفر طیار کے تمام مومنین اور جو باہر سے ملیح کی مختلف آبادیوں سے اور گلشن حدید اور پپری اور حامیجی اور بہاروں تک کے مومنین اور شاہ فیصل کے مومنین مجلس میں بیٹھے ہیں، ان تمام اداروں کی توفیقات میں اور ان تمام افراد کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بیماروں کی شفا یابی حضرت مولانا غلام حسین صاحب، میرے قبلہ گہی سید اسد عباس، سید حیدر حسین، محمد عباس، تطہیر موسر، اور جو آپ کے ذہنوں میں عزیز و طالب میں پڑوسیوں میں بیمار ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے اور حاجات برابری کے لیے، اور یہ جو ہمارے اسکاؤٹس کے جوان اور پولیس کے اہلکار اور رینجرس کے اہلکار اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، ان کی حاجات کی برابری، ان کی مشکلات کی دوری، ان کے مغرومین کی مغفرت، غرض ہر حاجت جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ذہن میں ہے، ان سب کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. کل سے مجالس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فرخ صاحب، اور امید ہے کہ ان سے بھرپور استفادہ ہوگا. میری کچھ مسافرت کی مجبوری ہے، ورنہ میں بھی ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوتا. پروردگار عالم نے ہمیں ممبر پر، میں اپنے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں، ہمیں بہت سمجھدار خطیب اور ہوشیار مقرر عطا کیے ہیں. اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جو قومی اہمیت اور غیرت ہے اسے محفوظ رکھتے ہوئے پاکستان کی معروفی عارض کیے گئے معروفی حالات ہیں کہ پاکستان میں ڈالے گئے ہیں، ان معروضی حالات سے حفاظت، پاکستان کی تحفظ کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے، غلط فہمیوں اور جذباتیت سے پرہیز کے لیے ہوشیاری اور سمجھداری کا مظاہرہ اور اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے دعا کروں گا. آج شہادت کا دن ہے سید الساجدین کا، کہ یا اللہ ہماری ان تمام آرزوؤں کو، ہماری ان تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. سورہ مبارک غافر آیت کا نشان ہے 60. اللہ نے اس کلام میں وقال ربکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے
تم سب پکارو، جمع ہے، تم سب مجھے پکارو۔ اللہ سب کو پکارنے والا، دعا مانگنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کو ترک کرتے ہیں غرور کی بیماری کی وجہ سے، سیدخلون جہنم داخلین، وہ انتہائی ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ عزیزو، دعا سے متعلق جو مفاہیم متصور تھے، قضاء و قدر کی بحث، تکفیر اور تشریح کی بحث، جبر و اختیار کی بحث، میں نے اپنے طالب علمانہ لہجے میں اور سادہ و سلیس لب لہجے میں کوشش کی کہ ان مفاہیم کی طرف توجہ ہو۔ آج دعا سے جڑا ہوا ایک اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر کے مقدمہ دعا یا متعلق دعا کا ایک اور مرحلہ ہم گزاریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہمیں کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی اور کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے اور ہم خود اللہ سے کہیں اور اللہ ہماری سنے گا۔ اس لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ کیا اس آیت کریمہ کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں نکلتا؟ تو یہاں میں بحث کا آغاز اس انداز سے کروں گا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جاتا، مکمل قرآن پڑھنے کے بعد نظریہ بنایا جاتا ہے۔ جنہیں قرآن مجید میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو پھر اگر ایک آیت پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ بنا لیا جائے تو دوسری آیت کو کہا لے جائے گی کہ جہاں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ مجھ سے دو چیزیں مانگو، یا مجھ سے علم مانگو یا مجھ سے علی مانگو۔ میں نے جلدی ترجمہ کر دیا، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ قل رب زدنی علما، میرے حبیب مجھ سے مانگو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا کہا کہ مجھ سے کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ یہ مضبوط مددگار کون ہے؟ اچھا، عربی کا سامنے کا جملہ ہے اور حدیث آیہ کریمہ بہت روشن ہے۔ وجعلنی من لدنک، لدنی ہونا چاہیے، وہاں سے ہونا چاہیے، یعنی جسے میں مانگ رہا ہوں وہ تیری طرف سے ہو۔ ظاہر ہے جب تیری طرف سے ہوگا تو تیرا غیر کیسے ہوگا؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا، میں ان سے مخاطب ہوں۔ غیر خدا سے مدد مانگنا کہاں ہوگا؟ جب وہ ہے ہی لدن، جب ہے ہی وہ وہاں سے، تو غیر خدا سے مدد کہاں مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ حسین کے نام پر، غیر خدا کے نام پر جانور ذبح کر کے کھلاتے ہیں، اور قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو جانور جو ذبیحہ غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ تو ہم کہاں ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے بجائے یا حسین کہتے ہیں۔ جو امام حسین کے نیاز میں جانور ذبح ہوتا ہے اسے کعبے کی طرف لٹاتے ہیں، بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، کھاتے حسین کے نام پہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ پھر میں تو اس سے بار بار بات کر رہا ہوں، علماء کرام کو اپنا سبق سناؤں، ان سے دعا لوں کہ ہم مولا علی سے اگر مدد مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں
वली समझ के मदद मांगते हैं, हम मिल्लतुन अल्लाह की तरफ से मददगार समझ के मदद मांगते हैं। अल्लाह से हटकर नहीं है निजाम। हमारा तो कोई काम बगैर अल्लाह के है ही नहीं। हमारा क़िबला है तो काबतुल्लाह, किताब है तो किताबुल्लाह, नबी है तो रसूलुल्लाह। वो जो कर रहे हैं अली को वली मानते हैं तो वलीउल्लाह। हमारे हर काम में अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है। अब अगर मदद मांग रहे हैं तो मिल्लतुन ये वहां से है, इसलिए मदद मांगी जा रही है। और अल्लाह ने इन्हें मदद का जरिया बनाया है ना, अल्लाह ने इन्हें मदद का वास्ता बनाया है, इनके जरिए अल्लाह मदद करना चाहता है। लिहाजा नबी ने कहा मुझे अपनी जानिब से वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा है, मुझे अपनी जानिब से नुसरत अता फरमा। नहीं कहा नबी ने, और नुसरत भी नहीं, नासिर भी नहीं, नसीर। आलिम और अलीम, शाहिद और शहीद, नासिर और नसीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले। ये तमाम अल्फाज अपने अपने अलहदा मानी रखते हैं। आलिम उसे कहा जाएगा कि जिसके पास इल्म है, मगर ये लाज़िम नहीं है कि वो इल्म हमेशा से है। अलीम उसे कहा जाएगा जिसके पास हमेशा से इल्म है, हमेशा इल्म रहेगा, जिसका इल्म पुख्ता हो, जिसका इल्म ज़ाहिर होने वाला ना हो। शाहिद गवाह को कहते हैं, शहीद भी गवाह को कहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। शाहिद शाहिदुन मिन अहलिहा इन्ना क़मीसहु क़द मिन क़बल। जब हज़रत यूसुफ पर ज़ुलेखा ने हमला किया, वो तो यही था ना, और वो जा रहे थे और दरवाजे खोलते जा रहे थे। 7 दरवाजे बंद करके चली गई थी कनीज़ें, बाहर से ताले डाल के चली गई थी। और इधर जब गुजरे में उसने इरादा किया तो हज़रत यूसुफ ने अपने अल्लाह को याद किया। जब हज़रत यूसुफ ने अपने अल्लाह से मदद मांगी तो उसे भी याद आ गया कि उसका भी कोई अल्लाह है। हाँ, बार बार आपको और मुझे दोहराना पड़ेगा ताकि दूसरों को याद आ जाए उनका भी कोई है। तो जैसे ही उसे याद आया कि उसका भी कोई अल्लाह है तो उसने अपने बिस्तर से चादर खींची और बुत के ऊपर डाल दी। हज़रत यूसुफ ने फरमाया तुमने क्या किया? कहने लगी मुझे अपने अल्लाह से हया आ रही। हज़रत यूसुफ ने फरमाया तुमने तो अपने अल्लाह की आंखों पे पर्दा डाल दिया, मेरे अल्लाह की आंखों पे पर्दा नहीं डाला जा सकता, और हाल में मुझे दिख रहा है। ये कहकर अल्लाह से मदद मांगी और दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा बाहर से बंद था, मगर अल्लाह की राह में जो कदम उठाता है तो रास्ता अल्लाह ही खोलता है। बाहर से ताला टूट गया, और आगे गए दूसरा ताला टूटा, और आगे गए तीसरा ताला टूटा। बाहर से ताले टूटते चले गए, आखिरी दरवाजे पर जब पहुंचे तो ताला टूटा जरूर, मगर शायद हिकमत इलाही यही थी कि कुछ ताखीर से टूटे। हमेशा तो अल्लाह मदद नहीं करेगा कुछ। अल्लाह की मदद का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ना करूं। परवरदिगार आलम कहीं किसी मोड़ पर ले जाकर हमें तोलता है, हमें आजमाता है। सारे काम तो हजरत मरियम के लिए अल्लाह ने कर दिए, मगर कह रहा है जरा इस दरख्त को झटका दो ताकि खजूरें गिरे। या अल्लाह सारे काम कर दिए थे तो हवा चला देता, लेकिन नहीं, अल्लाह का निज़ाम है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। और उधर एक मर्तबा ज़ुलेखा ने हाथ बढ़ाया और हज़रत यूसुफ की कमीज उसके हाथ में आ गई, और जब वो बढ़ रहे थे और वो खींच रही थी तो कमीज बढ़ गई पीछे से। और इसी असना में दरवाजा खुला तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। उसने ये मंजर देखा कि ये क्या हो रहा है। तो अब जैसे ही उसने कहा ना ये क्या यूसुफ क्या हो रहा है, तो होना क्या हुआ क्या था वो तो तकदीर फैसला करेगी। मगर फौरन ज़ुलेखा ने अपनी एक मर्तबा लहजा बदल दिया, कहने लग गई ये मुझ पे हमला करने आया था। उसे पता था गलत कह रही है। अजीज़ान गिरामी, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना, अपनी आबरू बचाने के लिए झूठ बोलना, उसका अंजाम अच्छा नहीं है। फिर गली कूचों में फिरेगी। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई इससे बेहतर सलवात मुमकिन है तो दिया करें। और जैसे ही कहा
بچوں کی طرح پالا، تم پر تو اتنا اعتماد تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اب حضرت یوسف کیا فرمائے، کیا ہوا ہے، قصہ کیا ہے، کیا کہیں حضرت یوسف؟ تو جب اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے تو یہ نبی اللہ کا ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے کہا نا تم نے یہ کیا کیا، یوسف کیا کہیں؟ اب اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو صفائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس ہنگامے میں زلیخا کی بہن آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے، اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، سب لوگ نکل کر باہر آئے، کنیزیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی، تماشا دیکھ رہی تھی، مقابلے میں سن رہے تھے، تو یہ بھی اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی۔ اور جیسے ہی عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا، تو اب کون گواہی دے؟ اللہ کا انتظام دیکھیے، اللہ کا کام دیکھیے۔ یہ تو بات نبی کی ہے، اگر میں اور آپ سچے ہو جائیں تو غیب سے مدد آئے گی۔ ایک مرتبہ وہ دودھ پیتا بچہ بولا، اِنَّا شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا، قرآن کہتا ہے خود زلیخا کے خاندان کا ایک گواہ بولا۔ اب وہ کون گواہ ہے؟ وہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، گودی کا بچہ کہنے لگا اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبَلَ، اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَصَدَقَتْ، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر بات اتنی عقلی کی ہے کہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اب عزیز مصر پر طے ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے، یوسف غلط نہیں کہہ رہے۔ مگر عزیزو، ایک بیماری جو آج بھی لاحق ہے، اس بیماری کا شکار عزیز مصر بھی تھا، اور وہ بیماری یہ تھی کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ آج بھی یہ بیماری ہے، مولانا کیا کریں، دین پر دنیا بھاری ہے۔ اگر یہاں ہم نے حق بول دیا، سچ بول دیا، حق کو مان لیا، سچ کو مان لیا، تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جانتا تھا عزیز مصر کہ میری زوجہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر دنیا کو کیا جواب دے، معاشرے کو کیا جواب دے؟ تو پھر ایک محاورہ بنا دیا اردو زبان میں، عربی میں بھی ہوگا مگر اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ دین پہ دنیا بھاری نہیں ہے، دین سب پہ بھاری ہے، دین سے اونچی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اللہ کے نبی، اور وہ تو نبی ہے، عام آدمی کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، اور جانتے ہوئے کہ میری زوجہ غلطی پر ہے، حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا۔ 1-2 سال نہیں، سال ہائے سال زندان میں رہے۔ یوسف کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دقت چاہوں گا، جب زندان میں پہنچے نا، میرا مطلب یہ پورا قصہ سنانا نہیں ہے مگر ایک استفادہ کر رہا ہوں۔ جب زندان میں پہنچے نا تو ایک طویل سجدہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، چہرے پہ تازگی اور بشاشت، اور ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے۔ تو دربان دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، قریب آ کے کہنے لگا کہ لوگ یہاں آ کے روتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو۔ اب جو جواب حضرت یوسف کا تھا نا، وہی پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں کا تھا۔ کیا تھا جواب حضرت یوسف کا؟ کہنے لگے وہ جو محل تھا نا وہ میرا زندان تھا، اور یہ جو قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے، جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر پاؤں اس سے بڑا زندان اور کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔ توجہ کر رہے ہیں؟ قصہ بڑا طویل ہے مگر میری بحث کا عنوان یہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نصیر ایسا مددگار، اچھا شاہد اور شہید کی بات تھی، وہاں شاہد من اہلہا، دیکھا نہیں تھا لہذا شاہد کہا گیا، لیکن اگر موقع پر کوئی گواہ حاضر ہو تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ وَاسْتُشْهِدُونَ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب عدالت میں گواہی کے لیے آؤ تو 2 مردوں کو لے کر آؤ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو، تو جو آنکھوں سے دیکھے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے مقتول مظلوم کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جنت کو دنیا میں ہی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ابھی
ابھی روح پرواز نہیں کی ہوتی، ابھی دنیا سے گیا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اسے شہید کہا جاتا ہے۔ الشہید والنبی ينظر من نور اللہ، نبی اور شہید اللہ کے نور سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں تمام آیات، پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا، ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا۔ اگر کہا گیا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، بہت اچھا، بہت روشن بات ہے، یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ مطلق ہے، مگر وہ آیات کہاں لے جائیں گے کہ جس کے اندر وسیلے کا حکم ہے؟ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جن میں وسیلے کا نام آیا، لفظ وسیلہ آیا ہے، اور 10 سے زیادہ وہ آیات ہیں کہ جس میں مفہوم وسیلے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو سنیے اور ریکارڈ ہو رہی ہے، سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی کولیگ، کوئی آپ کا ساتھی آپ سے کہے نا کہ ہمیں کسی وسیلے کے حکم ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، تو پہلے تو ان سے یہ کہا کریں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی بات کر رہا ہے تو پہلے اپنے آپ کا تعارف تو کروائے، ہے کون، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہے کون جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے پہچاننا پڑے گا، اسے دیکھنا پڑے گا کون ہے جو کہہ رہا ہے مجھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا میں منکر نہیں ہوں، مگر کون ہے بات کرنے والا؟ وہ بھی تو بتائیں کہ وہ ہے کون؟ تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ ڈائریکٹ اللہ سے جو بات کر سکتا ہے اسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ نہیں کر سکتے آپ بھائی ڈائریکٹ بات، نہیں ہے ہماری اتنی حیثیت، ڈائریکٹ ایسے سے تو مل نہیں سکتے آپ۔ ابھی آنا خطیب ہوں بھائی، میں ایسی بات کروں گا، ڈائریکٹ آپ افسران سے تو مل نہیں سکتے، اور آرزو یہ ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں۔ ہاں، اللہ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنے کی آرزو ہے تو اپنے معیار کو بلند کرو، اپنے معیار کو اتنا بلند کرو کہ پھر عالم بنایا و بلایا بن جاؤ، تو بہت مشکل ہے۔ یہ چند ہی لوگ تھے، یا مختار ثقفی تھے، یا حضرت مقداد تھے، یا حضرت میثم تھے، یا سلمان تھے، مالک اشتر کو بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جن کے بارے میں ہمارے ہاں یہ شواہد موجود ہیں۔ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تمام ہستیاں، تو اپنے آپ کو بلند کرنا پڑے گا اگر یہ شوق ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، جو یہ شوق پورا کرنے کی کوشش کرے گا نا اور اپنا معیار اونچا کرے گا، جتنا اس کا معیار اونچا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا محتاج ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے دماغ سے وہ خناس میں نکل جائے گا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے صاحبان حیثیت لوگ جو ارادہ کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، جو سوچیں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ جب اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو کبھی نبی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی علی کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی حسین کا واسطہ دیتے ہیں۔ آپ صحیح پر سجادیہ جا کے دیکھیے، اور بالا تر بات، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیں۔ حضرت نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ تمہیں راز مل جائے گا۔ کہا میں جب حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں علی ہے، اور علی سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد المصطفیٰ، یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو نبی کے صدقے معاف کر دے۔ کہنے لگے میں پلٹ کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں، تھک کر نہیں سنیں گے اس بات کو، میں علی کو دیکھ کر آیا، وہ نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ سورہ الحمد کو نبی بھی پڑھتے تھے، مولا علی بھی پڑھتے تھے، ائمہ بھی پڑھتے تھے نا، یہ جو سورہ الحمد میں جو پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان کی نگاہ میں کون تھا؟
قائم رکھ، ان کے راستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو علی جب بولتے تھے تو کون تھا؟ علی کے ذہن مبارک میں کون تھا؟ نبی جب بولتے تھے تو نبی کے ذہن مبارک میں کون ہوتا تھا؟ سورہ الحمد تو وہ بھی پڑھتے تھے نا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں علی کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، اللہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق مصطفیٰ۔ باہر آیا تو نبی سجدے میں تھے اور وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر للمسیئین من امتی، یا اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بحق علی بن ابی طالب۔ سننا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں 2 آیتوں کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے، ایک سورہ مبارکہ معاہدہ کے اندر، ایک سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر۔ لفظ وسیلہ 2 جگہ پر آیا ہے۔ مفہوم وسیلہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر۔ وہ جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جب وسیلہ تمہیں مل جائے، ترتیب یہی ہے نا الفاظ میں، نشست یہی ہے نا، اے مومنو متقی ہو جاؤ، اے متقی ہو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ مل جائے تو جہاد کرو، وسیلے کے ساتھ جہاد کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی آیت کے اندر ترتیب ہے، میری بنائی ہوئی ترتیب تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جی آگے پیچھے کر لیجیے۔ اللہ متقیوں سے کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، جہاد کرو گے وسیلے کے ساتھ تو لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جہاد بھی ہوگا تو وسیلے کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت۔ دوسری آیت جس کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اللہ سے قریب تر ہے۔ بس قاعدہ قانون یہ ہوا کہ جو بھی اللہ سے قریب ہوگا وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر وسیلے کے اندر بھی کیفیت اور شدت و ضعف پایا جاتا ہے۔ لہذا جناب عبداللہ بن مسعود ہی سے روایت ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 2 کے اندر یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی مکرم نے وسیلے کی تفسیر فرمائی کہ جو بھی اللہ سے قریب تر ہوگا اس سے بات کر کے اللہ سے بات کی جائے گی۔ اور مفہوم وسیلہ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات میں ہے، جیسے ارشاد ہوا سورہ مبارکہ النساء کی 64ویں آیت میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے معصیت کی ہے، وہ اگر تمہارے پاس آ جائیں، کیوں بھائی نبی کے پاس میں چلے جائیں؟ یہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے لوگ مصلی میں کیوں نہیں جا رہے، مسجد میں کیوں نہیں جا رہے، اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء کی 64ویں آیت میں، گناہگار ہے میرے حبیب جاؤک، اگر تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے طلب غفران کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور اللہ سے استغفار کرنے والوں کو واستغفر لهم الرسول، اور رسول انہیں معاف کر دے۔ اچھا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معاف رسول کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور رسول معاف کر دے۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے نا کہ اگر تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے تو معاف میرا نبی کرے گا۔ اگر میرے نبی کو تم نے معاف کرنے والا پا لیا، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر میرا نبی تمہیں معاف کر دے گا تو پھر تم اللہ کو بھی پاؤ گے معاف کرنے والا۔ اور وسیلہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ مانگیے نا۔ اچھا پھر یہ تو جنرل بات ہے، تو عمومی بات کیا کہا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، اگر جب اپنے بھائی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انہیں احساس ہو گیا تو اگر انہوں نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب سے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا اللہ
تو حضرت یعقوب کو کہنا چاہیے تھا نا کہ خود کہو اللہ سے، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، سیدھی کہہ رہا ہوں، ان سے کہہ رہا ہوں جو وسیلہ مانتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے آ کر کہہ رہے ہیں بابا ہم اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دیں، اور حضرت یعقوب بھی یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ سے خود مانگو، کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ وسیلہ اور کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ تو یہی ہے نا، دو آنکھوں سے دیکھیں گے، دو ہاتھوں سے اٹھائیں گے، دو ناک کے سناخوں سے سنیں گے، دو لبوں سے بولیں گے، دو پیروں سے چلیں گے، دو کانوں سے سنیں گے، مگر قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانیں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ چومنا، تبرک لینا، احترام کرنا، تعظیم کرنا، شرک 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 شرک۔ مجھے لگتا ہے کہ شرک نہیں پڑھا ہے، توحید نہیں پڑھی۔ بدتمیزوں کا، بے ادبوں کا دین اسلام ہوگا؟ اسلام بدتمیزی سکھاتا ہے، بے ادبی سکھاتا ہے، کسی کا احترام نہ کرو کہیں شرک نہ ہو جائے۔ یہ احترام کو شرک کیسے کہہ رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے جو توحید کے عقیدے کو جاننے والے لوگ ہیں، وہ ذرا سنبھل کے سنیں۔ اللہ نے والدین کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ آیت ختم نہیں ہوئی۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، خبردار انہیں اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہ کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھے لہجے میں، دھیمے لہجے میں، پیارے لہجے میں، اچھے الفاظ کا استعمال رکھنا۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ ذرا گردن جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائیے، شانے جھکائیے، گردن جھکے گی تو شرک ہو جائے گا۔ نبی کے مزار کے سامنے سر جھکاؤ گے تو آواز آئے گی کہ شرک ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والدین کے سامنے شانے جھکاؤ۔ کوئی سر جھکائے بغیر شانے جھکا کے دکھائے، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کارٹون بن جائے گا، کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے شانے جھکاؤ، شانے جھکے گے خود بخود سر جھکے گا۔ تو جیسے ہی سر جھکے نا تو فوراً اطراف میں دیکھ کر پھر آپ دیکھ لیجیے گا اطراف میں کہ کہیں سے کونے خدرے سے شرک کی آواز نہ آ رہی ہو۔ اس
لیے کہ سر جھک رہا ہے، سر جھک رہا ہے. یا سر جھکتا ہوا دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شرک ہو رہا ہے. قرآن کا حکم ہے سر جھکاؤ. بھائی سر اللہ کے آگے بھی جھک رہا ہے. پھٹکر نہیں سنیں گے جملے کو. سر والدین کے آگے بھی جھک رہا ہے. کیسے طے کرو گے کہ کون سی تعظیم ہے کون سی عبادت ہے؟ عمل دونوں کا ایک جیسا ہو رہا ہے. کیسے طے کرو گے کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا والدین کی عبادت ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھو. سر والدین کے آگے بھی جھکاؤ، سر اللہ کے آگے بھی جھکاؤ. فرق نیت کا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد. لہذا وسیلہ بات رہ گئی. وسیلہ قرآن اور احادیث اور عقلی مسئلہ ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ وسیلے کو مانا جائے. اور وسیلہ کہتے بھی اسے ہیں جو دو طرفوں سے جڑا ہو، جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو، اسے وسیلہ کہا جائے گا. یہاں سے جڑا ہوا ہو تو بشریت کہا جائے، وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جائے. لہٰذا یہ بشر ہیں مگر خاکی بشر نہیں، نوری بشر ہیں. اور وہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہاں کا پیغام یہاں پہنچائے، اور یہاں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچائیں. یہ ہماری حاجتوں کو پہنچانے کے لیے وسیلہ، اس کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے وسیلہ، اور واسطہ فیض الہیہ ہے. ان کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے. میں اور آپ سانس بھی لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے. میں اور آپ اگر روٹی پانی غذا لے رہے ہیں تو حجت خدا کی وجہ سے. ہم بالطفیل لے رہے ہیں. دیکھا ہوگا مولانا یامر نے دعوت کی، مولانا کھانا کھا لیجیے گا، ہمارے ساتھ 25 لوگ چلے گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اصلی تو مولانا ہے، باقی تو پھیلی ہے. اس کائنات میں اصلی 14 ہیں، باقی ہم سب تو پھیلی ہیں. سلمان پڑھیں گے محمد اور آل محمد. انسان کو اپنی حیثیت کا پتہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے. سارے فساد ختم ہو جائیں گے اگر میں اپنی حد پہچان لوں. ہر شخص کو اپنی حد کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری حد کیا ہے. اور حد شناسی یہ خود ایک اخلاقی مسئلہ ہے. جتنے بھی معاشرے میں فساد ہیں وہ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے. حتیٰ اہل بیت کو نہ ماننا بھی اخلاقی کمزوری ہے. اخلاقیات کو بہتر کیجئے، خود بخود اہل بیت کے دروازے پہ مجمع آ جائے گا. یہ کیسا اخلاق ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اسے چھوڑ کر وہاں چلے جاؤ؟ کیا علم نہ ہو؟ اخلاق کا تقاضا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے مانا جائے. اخلاق اسلامی کا تقاضا ہے. اور جہاں بھی ظلم و زیادتی آپ دیکھیں تو وہاں مسئلہ اخلاقی ہے. کربلا اخلاقیات کا بزاویہ کمال ہے اور بزاویہ انتہائی انحطاط اور زوال ہے. جب لشکر حسینی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا کمال ہے، اور جب یہ لشکر یزیدی کی طرف دیکھیں تو اخلاقیات کا زوال اور انحطاط. یہ اخلاقی کمزوری نہیں تھی کہ ایک بچہ بھوکا مر رہا ہے،
اس کے بابا سوال کر رہے ہیں کہ مجھے پانی نہ پلاؤ، اس بچے کو پلا دو، میں اسے لٹا دیتا ہوں، تم خود آ کے پلا دو۔ اے میرے لال، زمین کربلا پہ حسین نے لٹا دیا، اور اے علی اصغر تم بتا دو تم کتنے پیاسے ہو، اسے بھی بند کریں، تم بتا دو۔ تو جب جناب علی اصغر نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، اس وقت فوج شیعہ میں گریہ ازاری، اور پھر وہ کیسا منظر تھا۔ پنکھے بند نہیں کرو بھائی، لائٹیں بند کرو، پنکھے بند نہیں کرو، مجھے مسائل پڑھنے ہیں اور مجھے جلدی نہیں ہے آج، مجھے مسائل پڑھنے ہیں۔ میرے مولا سجاد روتے رہے، یہ کہہ کر کہ میرے بابا پانی مانگ رہے تھے۔ بھائی علی اصغر کے لیے میرے بابا نے پانی مانگا، اجرکم اللہ، اللہ مصیبت میں نہ رلائے۔ جو رونے آئے ہیں آمادہ ہوں، آج شہادت کی مجلس ہے، اور اس امام کی شہادت کی مجلس ہے جو پہلا عزادار ہے، پہلا زائر جسد حسین، سب سے پہلے جس نے امام حسین کا پامال لاشا دیکھا ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب آئے ہیں نا اپنے بابا کی لاشے پر تو لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ امام سجاد نے جب بابا کا بدن اس حالت میں دیکھا، دور سے جناب زینب نے دیکھا کہ زین العابدین کا رنگ بدل رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، اور بی بی کو احساس ہوا میرا بچہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جناب زینب نے خود سواری سے گرا دیا، اور جیسے ہی امام سجاد نے پھوپھی کو گرتے دیکھا، اللہ آگے بڑھے، بازو تھام کے کہا کہ اماں کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں 2 قدم آگے آئیے، اور بابا کا لاشا دیکھ کر پھر مجھ سے سوال کیا، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ جب پہنچی ہے نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو جناب زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا، میرے مولا کا لاشا پہچانا نہیں گیا، میرے بھائی کا بدن ہے، برابر کی بہن ہے۔ لاشے کے چکر کاٹتے ہوئے کہنے لگی، ہاں انت اخی زینب، تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر مدینے کی طرف رک کر کے نانا کو سلام کیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کچھ دیر پیچھے جائیے، کچھ لمحے کے لیے تاریخ کے صفحے کو دوبارہ پلٹیے۔ یزیدی سپاہی، لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو ایک بی بی تھی کہ جو چلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی، مگر خیمے کی چوب، چلتے ہوئے خیمے کی جلتی ہوئی چوب اسے روک دیتے تھے، پھر وہ جگہ بدل کے آتی تھی اندر جانے کے لیے۔ تو میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ آگے تو آگ چل رہی ہے۔ تو اس بی بی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا، یا شیخ انا لنا علیل، ہمارا ایک بیمار اندر رہ گیا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اجرکم اللہ۔ اور وہ بی بی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنا بھتیجا اٹھا کر لائی۔ اللہ نے ذمہ داریاں جناب زینب کی، کیسی کیسی ذمہ داریاں امام حسین سونپ کر گئے۔ میرے مولا سجاد، میں نے کل مجلس میں یا اس سے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ اللہ کا انداز بھی اپنا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ مولا علی کا مزاج یہ تھا کہ مولا علی کے یہاں غیرت مندی بہت تھی۔ بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا، علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ میں رونے والوں سے سوال کرتا ہوں جو
अजनबी औरत को पिटते हुए देखे और उससे खाना ना खाया जाए, कैसे उसने अपनी ज़ौजा पर उड़ता हुआ हाथ देखा होगा, कैसे जलता हुआ दरवाजा, जनाबे ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। सारी जिंदगी कभी अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा, अपने पापा से कुछ नहीं मांगा। जिसकी खिलकत अल्लाह ने ऐसी रखी हो कि ये मांगती नहीं है, इसके मिजाज में मांगना नहीं है, उसी से कहा गया कि भरे दरबार में फतक मांगो। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है जनाब ज़हरा का, तजरो कमल अल्लाह। इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी, अल्लाह ने इमाम हुसैन का इम्तिहान लिया। करबला में सबसे ज्यादा प्यासा मौला हुसैन। सुनेंगे जनाबे ज़ैनब कभी पापा के सामने बगैर चादर के नहीं जाती थी। जनाबे ज़ैनब कभी भाइयों के सामने बगैर चादर के नहीं जाती। मैं रोने वालों के साथ बीबी को सलाम करूं, बीबी जो कभी बाबा के सामने बगैर चादर के न गई हो, जो कभी भाइयों के सामने बगैर चादर के न गई हो, उसने शामे गरीबा में मगरिब की नमाज कैसे पढ़ी हो? सर पर चादर नहीं है और कहा होगा अल्लाह अकबर, या अल्लाह। इमाम सज्जाद का इम्तिहान ये है, इमाम सज्जाद को अल्लाह ने नाज़नीन बनाया था। आपका बदन नाजुक बहुत था, नाज़नीन बदन था इमाम सज्जाद का। आपका बदन बहुत नाजुक था, बिला तशबीह इमाम के हाथ रूई के गालों की तरह नरम। जिसका बदन इतना नाजुक हो, अक्सर सफरों से लौटते थे तो इमाम को बुखार हो जाता था, तब की कैफियत हो जाती थी। ये सिर्फ करबला में नहीं, अक्सर ऐसा होता था। इसलिए कि इमाम के बदन को तमाम अइम्मा में सबसे ज़्यादा नाजुक अल्लाह ने इमाम सज्जाद के बदन को बनाया। जिसका बदन इतना नाजुक हो, उसे कूफे के बाजारों से, शाम की राहों से पैदल चलना होगा, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा, मगर एक बुजुर्ग आलिम दीन से ये जुमला सुना कि जब काफिला ठहरता था ना और रस्सियाँ खोली जाती थी और यजीदी सिपाही सस्ताने को लेटते बैठते थे और हरम को एक जगह बिठाया जाता था बीवियों को, और जब बेड़ियाँ खोल दी जाती थी, रस्सियाँ खोल दी जाती थी, सुनेंगे तो जनाबे सकीना दौड़ती भी आती थी, अपने भाई के पैरों से कांटे निकालती। भैया सज्जाद, अजरो कमल अल्लाह, अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जो रोने आए हैं तकल्लुफ़ करके नहीं रोए, जिन्हें रोना नहीं आ रहा आंसू मांगे अल्लाह से, या अल्लाह एक आंसू ही हुसैन के नाम पे दे दे। अजरो कमल अल्लाह। कूफे के बाजार से गुजर रहे हैं, सदक़े की खजूरें फेंकी जा रही हैं, शाम के दरवाजे पर पहुंचे हैं। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? तो 3 मरतबा फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। अजब नहीं, फरमा रहे हो बाजार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। मौला क्या गुजरा हम पर शाम में? फरमाया जब हमें बाजार से गुजारा जा रहा था, शहर शाम से गुजारा जा रहा था, 7 मुसीबतें मौला सज्जाद ने अपनी ज़बान से कही हैं कि ये मेरे जहन से नहीं निकलती। वो मुसीबतें सोचता हूँ। उनमें से एक फरमाने लगे, हमें बाजार शाम से, शहर शाम से गुजारा जा रहा था, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, गले में गौर था, और शाम के घरों की छतों से पत्थर और अंगारे फेंके जा रहे थे। इमाम फरमाते, एक अंगारा मेरे सर पर आकर गिरा, मैं पुकारता रहा, मेरा सर जल रहा है, मगर
مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. جب پہنچے ہیں دربار شام میں، بس ایک مثال دے رہا ہوں، جب پہنچے ہیں دربار شام میں تو بیویوں کو رسن بستہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارا رونا تو اسی پر ہے نا. اس وقت مجلس میں خواتین آئی ہوئی ہیں، بچیاں آئی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ماؤں کا درجہ رکھنے والی آئی ہوئی ہیں. میں غیرت مند قوم سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر کی عورت کی طرف کوئی دیکھے، شاید میری زندگی کا وہ آخری دن ہو، ہم سے برداشت نہیں ہوگا. سنیں گے دربار شام میں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کیا، اے یزید اسے مجھے کنیزی میں دے دے. میری بیوی بھائی سے نپٹ گئی، بھیا یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. بہت گریہ ہو گیا. مجلس اپنے مال پر ہے، امام زمانہ کی نگاہ خاص. روتے ہوئے دعا کریں مولا ایک نگاہ ہماری طرف. مولا یہ جعفر طیار میں مجلس ہو رہی ہے، آ جائیے کرسا لینے کے لیے. مولا کیسے بے چین ہو کر ماتم کر رہے ہیں، مولا کیسے رو رہے ہیں. اجر و کمال اللہ. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں میرے ذہن سے نہیں نکلتا. ایک اور دربار شام کا حال سن لیجیے. میرے مولا فرماتے ہیں میرے ذہن سے نہیں نکلتا کہ ہم کھڑے ہوئے تھے اور 500 کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا. یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا اور جیسے ہی اس تخت سے رومال ہٹایا گیا تو ہم نے دیکھا ہمارے بابا حسین کا سر اور یزید کے برابر میں ایک چوبے خزرہ ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی. اس نے چھڑی اٹھائی، قیامت ہے قیامت. اس نے چھڑی اٹھائی اور بابا کے لبوں پہ رکھی. سوتے ہوئے اٹھی، کبھی زندان کے اس کونے میں جانے لگی، کبھی زندان کے اس کونے میں، کبھی زینب سنبھالتی ہیں، کبھی ماں رباب سنبھالتی ہیں، کبھی امام سجاد پڑھ کر گود میں لیتے ہیں. بیٹا کیا بات ہے؟ سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میں تجھے لینے آیا، مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے.
پوچھا ہے یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے خواب دیکھا ہے بابا حسین نظر آئے. کہا جاؤ اس کے لیے اس کے بابا کا سر لے جاؤ تاکہ یہ خاموش ہو جائے. تھکیں گے نہیں ادا کرو تاکہ یہ خاموش ہو جائے. اب تشت لا کے رکھا گیا, رومال ہٹایا گیا تو سر حسین. جناب سکینہ نے بابا کا سر دیکھا تو پھوپھی زینب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ فرمایا سکینہ یہ بابا حسین کا سر ہے. ایک مرتبہ گرتی ہوئی اٹھتی ہوئی اٹھی گری, اٹھ کر گری, گرتی اٹھتی ہوئی بابا کے سر کے قریب گئی, اپنے دونوں ننھے ہاتھوں سر اٹھایا, غور سے دیکھ کر کہا بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا آپ کی ریش میں نشان کیسی؟ پھر کہا بابا میرے گوشوارے اتار دیے. بچی نے یہ کہتے کہتے بابا کے لبوں پہ لب رکھ دیے. کچھ دیر تو چومتی رہی, گوسہ دیتی رہی, اس کے بعد منہ پر منہ رکھ کر سو گئی. امام سجاد آگے بڑھے, اللہ آپ کو حوصلہ دے, اللہ آپ کو ہمت دے. امام سجاد آگے بڑھے, بچی کے نبض پہ ہاتھ رکھا, آواز دی پھوپھی زینب اماں اب آپ کو سنبھالو. انا للہ. سفید ہے. سنیں گے فرمانے لگے سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا. غسالہ غسل دینے آئی, روتی ہوئی باہر آئی, امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی آپ کی بہن کو کیا بیماری تھی؟ یہ بچی کیسے مر گئی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی. کہنے لگی میں نے کرتا ہٹایا تو بدن نیلا ہے. فرمایا یہ شمر کے تازیانوں کے نشان. مدینے آ گئے امام سجاد, 36 سال تک روئے, پانی آیا تو گریہ کیا, کھانا آیا تو آنسو بہائے, بازار سے گزر رہے قصاب جانور ذبح کر رہا ہے, آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا, اسے پانی پلایا. کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں, جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. بس یہ جملہ سنا, کربلا کا رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے. اجرکم اللہ. حشام نے زہر دے دیا. کہ جو آج آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہیں نا, یہ امام سجاد کے رونے کی آوازیں گوارا نہیں تھی, یہ رونے کی وجہ سے زہر دے دیا. کہ کیا کریں گے اس کا رونا بند ہو جائے. آج شہادت کی مجلس ہے, اپنے رونے کو کم نہ کیجیے گا. امام کو زہر دے دیا. تیسرے دن امام کی شہادت قریب ہوئی. امام باقر کو قریب بلا کر امامت کے امور سونپے. ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا محمد باقر تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ کہا بابا 3 سال کا تھا. بیٹا تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے, خیال رہے ایک زخمی امام کا تابوت, خیال رہے اس امام کا تابوت ہے جسے بیڑیاں ڈالی گئی. محمد باقر کربلا میں کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر چچا کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم چچا کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے. ایک ایک کا بیان مقتل امام باقر نے بیان کیا. جب سب بیان کر لیا نا تو ایک جملہ تھا جس پر امام سجاد نے رونا, اپنا گریہ بکا
پر امام سجاد کی روح پرواز کر گئی۔ امام باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتر رہی۔ سجا کی دریا
Why?